12ویں آیت کا دوسرا حصہ. اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بہت زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ. اب اگر غور کریں تو اس نے کہا کہ میں کہا آپ چل جا رہا, کہہ رہی میں تو نہیں جا رہی, آپ ہوتے نہیں ہو تو میں آتی نہیں ہوں. میں نے کہا پہلی بات یہ کہ میرے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ آپ نے میں نے آپ کی اٹینڈنس لینی ہوتی ہے. دوسری بات, آپ نے خدا کے حضور آنا ہے, میرے حضور نہیں آنا. تو میں ہوں نہ ہوں آپ کو اس سے کچھ نہیں, کوئی سروکار نہ ہو, کیونکہ آپ خدا کے حضور حاضر ہو رہے ہیں, کسی بندے کے حضور حاضر نہیں ہو رہے. آج المیہ یہ ہوتا ہے, ہم چہرہ دکھانا لازمی ہوتا ہے. ہاں جی پاک صاحب کو پتہ لگے وہ فلاں بندہ آتے ہیں, نہیں آنا رہا تو کوئی بات نہیں. آپ بھی پاک صاحب نہیں ہیں تو سانوں کی کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے, زبور 100 اور اس کی پہلی آیت. آئیں ذرا غور کریں کلام مقدس میں, بائبل مقدس میں 100 زبور اور اس کی پہلی آیت, اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو, خوشی سے خداوند کی عبادت کرو, گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر رکھو. جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے, اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں. ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور ہم کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو. اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک ہو, کیونکہ خدا بنا اور اس کی شفقت ابدی اور اس کی وفاداری پشت در پشت. اب غور کریں کہ ہم حاضر خداوند کے حضور میں ہوں, خداوند کے لیے ہوں. بعض کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ خادم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, ہم نہ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں. تو میں نے اس بہن کی سوچ کو اور کانپتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں, اس کے حضور میں جمع ہوں. ہماری ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ بندہ ہوگا تو پھر ہم آئیں گے, نہیں ہوگا تو ہم نہیں جاتے. لیکن یاد رہے کہ بندے سے بھی اہمیت زیادہ میرے خدا کی, آپ کے خدا کی. اور وہ خدا وہاں پر موجود ہوتا ہے, وہ خدا وہاں حاضر ہوتا ہے, اور ہم اس کے حضور میں حاضر ہونے میں ثابت قدم رہیں. ثابت قدم یعنی مسلسل اس کے حضور میں حاضر اور جمع ہوتے رہیں. آئیں ذرا غور کریں کلام مقدس میں. میرا سب ٹائٹل ہے اپنے رویے میں, مزاج میں ثابت قدم رہیں. اب پہلا پوائنٹ, خدا کے حضور آنے میں ثابت قدم رہیں, یعنی فلپیوں اس کا دوسرا باب 12ویں آیت کہ حاضری میں اور غیر حاضری میں خدا کے حضور آپ حاضر ہو. اگر خدا موجود ہے اور تو بائبل ہی بیان کرتی ہے کہ وہاں خدا کی حضوری, خدا کا جلال اور خدا کی غیر معمولی برکات بھی وسعت سے جاری ہوتی ہیں. آئیں ذرا اب غور کریں. سیکنڈ, یعقوب پہلا باب اور اس کی دوسری آیت. کلام مقدس میں عہد جدید میں یعقوب کا عام خط پہلا باب اور اس کی دوسری آیت یہ لکھا ہے, اے میرے بھائیوں جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے. اب غور کریں, خوشی کی بات یہ سمجھیں کہ آپ کا ایمان اور مضبوط خدا کر رہا ہے. اگر مسائل ہیں, اب غور کریں, روحانی طور پر آپ کی زندگی میں دکھ ہے, تکلیفوں کا, مسائل کا, ذہنی پریشانیوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے, تو اس سامنے کے لیے
آپ پریشان نہ ہو، بلکہ اس بات کو کمال خوشی کی بات سمجھیں کہ آپ کے ایمان کے باعث وہ آزمائش آپ میں اور مزید صبر پیدا کرتی ہے۔ اب غور کریں، دیکھیں میرے ساتھ کلام مقدس میں 30 آیت، تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ اب ثابت قدم اس چیز میں رہیں کہ مصیبت آئے یا آپ کی آزمائشی دور شروع ہے، اب وہ آزمائش چاہے روپے پیسے کی ہو، وہ آزمائش چاہے غرض کسی بھی نوعیت سے کیوں نہ ہو، وہ آپ کی آزمائش آپ کے ایمان کے لیے ایمان کی پختگی کا باعث ہوتی ہے۔ اور اس سے یہ نہ سوچیں کہ ہم بڑے پریشان ہیں، بڑی مصیبت میں ہیں، بلکہ اس کو یہ جان کر یعقوب یوں بیان کرتا ہے 2 آیت، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو، اب طرح طرح کی ایک آزمائش نہیں، کبھی کبھار ایک کے بعد ایک، یعنی بیک وقت کبھی کبھار 3-4 آزمائشیں ہو جاتی ہیں۔ مثال لے لیں، روپے پیسے کی آزمائش، بیماری میں اور دیگر اور پریشانیوں میں ہمیں گزرنا پڑتا ہے، لیکن حل یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ختم ہو جائیں، حل یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل کھو بیٹھیں، آپ اپنے امیدوں کو جو خدا سے وابستہ ہیں آپ لگانا چھوڑ دیں، بلکہ حل یہ ہے کہ آپ اس میں خوش ہو اور یہ کمال خوشی کی بات سمجھیں کہ آپ کا ایمان اور مضبوط ہو رہا ہے، آپ ثابت قدم رہیں اس میں، اس دکھ میں، اس مصیبت میں، اس آزمائش میں، اس پریشانی میں جو شاید آپ کو ذہنی طور پر ہو، وہ شاید آپ کو بدنی طور پر ہو، وہ شاید آپ کو خاندانی اعتبار سے ہو، لیکن اس میں آپ ثابت قدم رہیں۔ آزمائش آئے ہم فوراً بے بس ہو جاتے ہیں، لیکن یعقوب یہ بیان کرتا ہے کہ یہ خوشی کی بات سمجھی جائے۔ اب اس کا تعلق مزاج سے ہوگا، اگر آزمائش آئے گی مزاج بڑا کرخت ہوگا، غصے میں ہوں گے، تکلیف ہوگی، اگر بیماری کی عالم ہے تو انسان چڑچڑا، بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں بخار ہو جائے تو وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اگر غور کریں تو اس بیماری میں بھی ہمارا مزاج جو ہے وہ خوش ہو، ہم ثابت قدم ہوں اس کے حضور میں آنے سے، ہم ثابت قدم ہوں اس کے حضور میں جمع ہونے سے۔ آئیں ذرا غور کریں کلام مقدس میں، جب آپ ثابت قدم رہتے ہیں تو یاد رہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن آپ جب ثابت قدم ہوتے ہیں نا تو خدا بھی اپنی بڑی قدرت کو جاری کرتا ہے۔ غور کریں، بڑی معروف ترین زبور 91 اور اس کی پہلی آیت کو میں پڑھوں گا کلام مقدس میں۔ زبور 91 اور اس کی پہلی آیت، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ میں خدا کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا، وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازو کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے، تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائیں ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ اب غور کریں، خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے،
उन तरह तरह की आजमाइशों में खुदा आपको छोड़ता नहीं है। फिर उसकी वजह यह है क्योंकि आप साबित कदम होते हैं। साबित कदम रहने वालों के उसकी जिंदा मिसाल बाइबल मुकद्दस में हमें मिलती है। अयूब जैसी उम्दा मिसाल हमें नहीं मिलती। व्यर्थ वक्त, मुसीबतें, परेशानियां, दुख, आजमाइशें, लेकिन खुदा में साबित कदम रहा। हाँ, अलबत्ता बीवी भी कहती है, वो भी साबित कदम ना रहे, उसने कहा खुदा की तकफीर कर रहा, हल यही है बस। उसके नजरिए में हल ये खुदा की तकफीर कर और दूसरा मर जा। और आज भी बहुत से लोगों की जिंदगियों में जब व्यर्थ वक्त, मसाइल और मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ता है तो वो खुदा की तकफीर करना शुरू हो जाते हैं, शिकायती हो जाते हैं। 15वीं आयत में हमें मिलता है, फिलिपियों 2:15 आयत, बगैर शिकायत और तकरार के अपना काम किए जाओ। हम अपनी रूहानी जिंदगी को निभाते जाएं बगैर शिकायत के। अयूब की जिंदगी में शिकायत, उसने ये नहीं कहा खुदाया तूने ये क्या किया, चलो सब कुछ ले ले, बच्चे तो छोड़ दे, बच्चों को भी तूने मार दी। यहां पर इंसान आकर ना, इंसान से जितना मर्जी भी दिले लो, सॉफ्ट कॉर्नर उसके लिए उसके बच्चे होते हैं। यहां पर वो बिल्कुल ही चकनाचूर हो जाता और वो भी जाते थे। लेकिन गौर करें कि फिर भी वो साबित कदम रहा। उसने कहा खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। अब अगर गौर करें तो उसके ईमान की आजमाइश उसमें उसे और मजबूत कर दिया। कभी कभार हम ये सोचते हैं कि हमारे ईमान आजमाइश आई और हमारा ईमान ही गैर मुतज़लज़ल ईमान होता है, यानी डामाडोल ईमान होता है, और हम साबित कदम नहीं रहते और हम मुतवक्को होते हैं कि खुदा हमें अपनी पनाह में, अपने परों में ले ले। हम मुतवक्को होते हैं कि खुदा हमें सियाद के फंदे और मौलिक वबाओं से बचा ले। हम मुतवक्को होते हैं कि हमें कोई हैबत ना डराए। हम मुतवक्को होते हैं कि कोई दिल को उड़ने वाला तीर हमें ना लग जाए। हम मुतवक्को होते हैं कि अंधेरे से हम ना डरें। हम मुतवक्को होते हैं कि 11,000 कूफते हमारे पास ना, लेकिन तवक्को के लिए आप अपने आप में एबिलिटी पैदा करें। तवक्को बहुत कुछ रखी जाती है, लेकिन तवक्को के लिए इंसान में खुद साख्ता सलाहियत हो, उसमें अज खुद की अपनी स्टेबिलिटी हो, वो खुद से इतना मजबूत और पायदार हो कि वो मुतवक्को हो रहा है, तवक्को रख रहा है, तो उसकी तवक्कुआत पूरी भी हो। हम साबित कदम होते नहीं है, लेकिन तवक्कुआत हमारी बहुत ज्यादा होती है। खुदा से हमारी तवक्कुआत होती है, खुदा तो हमें छुड़ाएगा भी, हमें अपनी पनाह में भी रखेगा, हमें 11,000 कुव्वतों से महफूज भी रखेगा। तवक्कुआत बहुत होती हैं, खुदा से वाबस्ता तवक्कुआत बहुत है और अच्छी बात भी है, लेकिन अज खुद अपना स्टेटस गौर करें ना, तो हमारा स्टेटस बहुत ज्यादा डिक्लाइन होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। कभी कर लिए, कभी ना की, दुआ की, कभी नहीं की, रोजे रख लिए, कभी नहीं रखे, इबादत पर कभी चले गए, कभी नहीं गए। हमारा स्टेटस जो है ना वो बहुत पुअर होता है, लेकिन खुदा ही चाहता है और खुदा उन्हीं के साथ
انہیں پر مہربان ہوتا ہے، خدا چھڑانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ غور کریں کلام مقدس میں 14 آیت، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ ہاللیلویا۔ اب اگر غور کریں تو پھر دیکھیں ذرا 15 آیت، وہ مجھے پکارے گا اور میں مصیبت میں اس کے ساتھ میں اسے چھڑاؤں گا، اور عزت میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ اب غور کریں، وجہ یہ ہے خدا اپنی قدرت کو ہر لمحہ ہر وقت جاری رکھتا اور کرتا ہے، لیکن وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ثابت قدم ہوں۔ ان آزمائشی دور میں، اس دکھ میں ہم ثابت قدم ہوں۔ دکھ میں ہم ثابت قدم نہیں رہتے، خوشی میں ہم ثابت قدم نہیں رہتے۔ مثال ہے، خوشی ہو گئی یعنی بیٹے کی یا بیٹی کی شادی آ گئی، ثابت قدم نہیں رہتے۔ پہلے تک آپ نے پورا، یہ ایسا ہی ہے، اس کی میں یوں مثال دوں، آپ ریس میں دوڑ رہے بڑا زور لگا رہے ہیں، جہاں ختم ہونے کا نشان ہے نا وہاں پر آپ بالکل آ کر ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہو جاتے ہیں کہ بالکل سمجھتے کہ آپ نے ریس طے کر ہی لی ہے، لیکن اصل وہی ریس طے ہوتی جب آپ اس ڈوری کو بھی یا اس حدود کو بھی کراس کر کے پار کرتے ہیں، تب وہ ریس مکمل ہوتی ہے۔ المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں، دوڑتے ہیں، چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، لیکن جب جہاں نشان آنے والا ہوتا ہے نا ہم بالکل وہاں پر۔ اب مثال لے لیں، شادی ہے، شادی کے لیے دعا بھی کروا رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں آپ کو، سب کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ویل ڈن، بالکل قریب آ گئے نا، اس کے بعد ثابت قدم ہونے کی بجائے ہمارے قدم ناپائیدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کمزور ہونے لگتے ہیں، کبھی کر لی کبھی نہیں، اور وہاں پر یہی مزاج ہوتا ہے ہمارا کہ ہم ثابت قدم ہونے کی بجائے ہم پیش قدمی بھی نہیں کرتے۔ ثابت قدم تو بہت دور کی بات رہتی، ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، اور ہوتا کیا ہے، جیسے ہی ہوا دعائیں کرائیں سب کچھ ہوا، اس کے بعد خادم کو بولا پاس صاحب 5 منٹ کا میسج دیو جائے تو بس پہلے ہی بڑی دیر ہوگی، تو 5 منٹ کا نکاح بھی کرنا ہے نا، 5 منٹ کا نکاح کرے جائے، چلو بالکل اس انداز سے وہ مزاج ہی نہیں رہا، ثابت قدم ہی نہیں رہے اس مزاج میں۔ لیکن خدا یہ چاہتا کہ ہم جب اس سے دل لگا لیتے ہیں نا تو پھر ہم ثابت قدم رہتے ہیں، اور پھر خدا ہمارے لیے اپنی قدرت کو جاری کرتا ہے۔ آئیں ذرا غور کریں، رومیو اس کا 8واں باب، مصیبتیں ہیں، آزمائشی دور ہے، لیکن پریشان نہ ہو۔ رومیو 8واں باب، بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ ہماری آزمائشیں کیا ساری زندگی ہے؟ لیکن ایک دکھ ختم نہیں ہوتا، دوسرا پھر شروع، ایک تکلیف مٹتی نہیں ہے پھر ایک نئی مصیبت، کیا ایسے ہی گزرتا رہے گا؟ لیکن ان کے لیے آئیں ذرا دیکھیں میرے ساتھ، رومیو 8واں باب اس کی 31ویں آیت ہمیں یوں ملتا ہے، بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں، اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟
خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے، ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خدا یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ اب غور کریں، آزمائشی دور میں نا ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ دور کیا ختم ہی نہیں ہوگا، اور یاد رہے کہ خدا آئیں ذرا 37ویں آیت، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، وہ ہمیں اور فتح بخشتا ہے۔ جو ہماری آزمائشیں بڑھتی ہیں نا، ویسے ویسے ہی ہماری فتوحات بھی بڑھتی ہیں مسیح یسوع میں، ان ساری حالتوں میں۔ لیکن ہم ثابت قدم رہے، ہم چیلنج تو لیتے ہیں، لیکن ہمارا چیلنج جو ہوتا ہے نا وہ ایک دم، مثال لے لیں، ہم نے خدا کے حضور، خدا میں تیرے حضور آیا کروں گا، دعا کیا کروں گا، تیرے حضور رہا کروں گا، چیلنج لے لیا، چیلنج قبول بھی کر لیا۔ اب اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے انتھک زور کی ضرورت ہوتی، مصیبت آئی وہ چیلنج بھول گئے، خوشی آ گئی چیلنج پھر بھول گئے۔ اب ثابت قدم رہنے کا چیلنج جو ہے، یہ بہت گاڑی ہر بندہ لے لیتا ہے، لیکن جب مینٹین کرنے کی بات آتی ہے نا تو وہ خاصی مشکل ہوتی ہے۔ نجات ہم مفت میں پا لیتے ہیں، لیکن ہماری نجات مینٹین رہے، یہ ہمارے لیے بنیادی اور اہم بات ہے۔ ہماری نجات جو ہے وہ مینٹین ہو، اور مینٹین اس صورت میں ہوتی جب ہم ثابت قدم رہتے ہیں۔ کس میں؟ مسیح یسوع۔ کس میں؟ خدا میں اور اس کے حضور میں۔ اور یاد رہے کہ جب ہم آزمائشی دور سے گزرتے ہیں تو رومیو 8 باب اس کی غور کریں، کلام مقدس میں 35ویں آیت، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ اب جب آزمائشی دور ہوتا ہے نا تو مصیبت بھی ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، تنگی جدا نہیں کر سکتی، ظلم جدا نہیں کر سکتا، کال، ننگا پن، خطرہ، تلوار، یہ سب حالتیں ہمیں مسیح کی محبت سے، ہمیں ثابت قدم رہنے سے جدا نہیں کر سکتے۔ اور پولس رسول تو یوں بیان کرتا ہے، دیکھیں 38ویں آیت، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خدا یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق ہمیں جدا کر سکتی ہیں۔ موت، ایوب کے خاندان کو دیکھ لیں، موت آئی، دکھ آیا، مصیبتیں آئی، تباہی آئی، خطرہ آیا، لیکن اسے جدا نہ کر پائے۔ ہمیں ایک دھچکا پڑتا ہے نا تو ہم فوراً بکھر سے جاتے ہیں مسیح کے لیے، ہم بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، پاش ہو جاتے ہیں۔ اور بہت دور کی بات ہے، اب تو المی یہ ہے کہ کلام تھوڑا سخت ہو جائے تو ہم اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں،
لیکن واضح رہے کہ یہ سب ان حالتوں میں، ان ساری حالتوں میں ہم خدا کے حضور میں ثابت قدم ہیں اور خاموشی میں ہم ترقی کرتے جائیں، کیونکہ خدا ہماری طرف ہے۔ اور جب خدا ہماری طرف ہے نا، یہ ساری مصیبتیں، ساری حالتیں ہمیں ثابت قدم رہنے سے روک نہیں سکتی، اور نہ ہی وہ ہمیں روکنے کی کوشش کر سکتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے آئیں ذرا غور کریں 31ویں آیت۔ بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ 33ویں آیت، خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ کیونکہ خدا خود انہیں راس باز بناتا، خدا خود انہیں راس باز کراتا۔ آئیں ذرا غور کریں، میرا دوسرا سب ٹائٹل، اپنی ذمہ داریوں میں ثابت قدم رہے۔ پہلا، رویے میں، ابھی ہم نے سیکھا رویے میں ہم ثابت قدم۔ مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ رویے سے اس کا تعلق، مزاج سے تعلق ہوتا ہے۔ اب ذرا ذمہ داریوں پر غور کریں، دیکھیں میرے ساتھ پہلا تسلونیکیوں اس کا 5 باب۔ بعض لوگ رویہ ان کا بہت، پھر بھی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایوب کی طرح خداوند کوئی مبارک کہیں گے، لیکن ذمہ داریوں سے غافل ہوتے ہیں۔ لیکن پولس رسول ہمیں یوں وضاحت کرتا ہے، پہلا تسلونیکیوں اس کا 5 باب اس کی 16ویں آیت، ہر وقت خوش رہو، بلا ناگہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی۔ اب دیکھیں ذرا، ہر وقت خوش رہیں، بلا ناگہ دعا کریں، یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اور تیسری، ہر ایک بات میں شکر گزاری کریں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ثابت قدم رہیں، کس میں؟ دعا کرنے میں، کس میں؟ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرنے میں، ہر ایک بات کے لیے شکر گزار ہونے میں، اور ہر وقت خوش رہیں۔ آج المیہ یہ ہوتا ہے کہ خدا کی شکر گزار ہوں، ہر وقت وہ شکر گزار ہوتے نہیں۔ شکایتی، تکرار سے بھرے اور الزامات سے بھرے، ناشکری سے بھرے۔ لیکن واضح رہے کہ جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں نا ہر ایک بات کے لیے، آپ ثابت قدم رہتے ہیں اپنی ذمہ داری میں، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آئیں ذرا دیکھیں 18ویں آیت، بلکہ میں 16ویں آیت سے پڑھوں گا۔ ہر وقت خوش رہو، بلا ناگہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی۔ خدا کی مرضی ہے کہ ہم شکر گزار ہیں، خدا کی مرضی ہے کہ ہم بلا ناگہ دعا، خدا کی مرضی ہے کہ ہم ہر وقت خوش رہیں، اور ہم اس میں ثابت قدم رہیں۔ آئیں ذرا دوسری پوائنٹ پر غور کریں، گلتیوں اس کا 6 باب 9ویں آیت۔ پولس رسول کا خط گلتیوں کے نام اس کا 6 باب 9ویں آیت میں یہ لکھا ہے، ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ اب غور کریں، اچھے اور نیک کام کرنے سے ہمت نہ ہاریں۔ بعض لوگ نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی نے انہیں انٹرپٹ کر دیا یا انہیں حوصلہ ان کی شکنی کر دی، انکریج کرنے کی بجائے ڈسکریج کر دیا، حوصلہ شکن کر دیا۔ تو کیا کرتا ہے؟ تیرے کو یہ ایسا ہے، وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور آج المیہ یہی ہوتا ہے، وہ اچھا کوئی کام کر رہا ہو نا
تو ڈسکریج کر دیتے ہیں کہ تو نے نہیں یہ کرنا، تو کیا کرتا ہے، یہ نہ کر، یہ کر، وہ کر، فلاں کر. لیکن آپ اس سے ہمت ہار گئے، نیکی کا کام کر رہے ہیں، آپ ہمت ہار گئے کہ نہیں جی میں نے نہیں کرنا، باتیں سننی بڑی پڑتی ہیں، میں نے خدا کے کام اور نیکی کا کام نہیں کرنا. کیوں؟ میں باتیں تھوڑی سننے آیا ہوں، مسیح کے حضور میں باتیں سننے کے لیے نہیں آیا، بلکہ آپ ہمت نہ ہاریں. آئیں ذرا غور کریں، ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہو تو عین وقت پر کاٹیں گے. مسیح کو دیکھتے، مسیح ہمارے لیے ایک عظیم ماڈل، نمونہ. مسیح کو باتیں کرتے، شرابی، کھاؤ، محصول لینے والوں کا یار. کام اچھا کر رہا ہے مسیح، روحوں کی نجات کے لیے کر رہا ہے، باتیں اس کو ایسی ایسی سننی پڑ رہی ہیں. لو جی یہ تو بد چلن عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا. اگر اسے پتا ہوتا کہ یہ بد چلن ہے تو اس کے ساتھ نہ بیٹھتا. سامری عورت کے پاس، زناکار عورت کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. سبت کے دن شفا دے رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، لیکن پھر بھی تنقید، پھر بھی باتیں. نیکی کا کام کر رہا ہے، پھر بھی شکایات کا ازالہ، لیکن ہمت نہیں آ رہی. جو کام اسے کرنے کے لیے بھیجا گیا اس نے پورا کیا. کبھی کبھار ہم فوراً سے ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں. ویسے ہم کہیں گے مضبوط میرا دل ہے، ہم گائیں گے بھی، لیکن کوئی ہلکی سی کوئی ہمیں اچھائی کے لیے کوئی ہمیں ہلکا سا بھی تھوڑا سا ہلائے گا نا،